بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا، آج ہم ایک جو ہمارے یہاں رسوم ہیں جیسے حج ہے، عمرہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ارکان اسلام جسے کہتے ہیں، یہ تمام اعمال کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے ہر مذہب میں تھوڑی سی مختلف شکل میں ادا کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ حج تو نہیں ادا کیا جا سکتا، حج تو مسجد حرام میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن یہ تمام اعمال جسے آپ حج، عمرہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کہتے ہیں، مختلف نام بھی فرق ہیں، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی شکل کسی نہ کسی حوالے سے ملتی جلتی دوسرے مذاہب میں بھی آپ کو ملتی ہے۔ لیکن کیا فرق ہے پھر ہمارا اور ان تمام مذاہب کا؟ بات یہ ہے کہ فرق صرف توحید کا ہے۔ توحید کا علم سوائے قرآن کے کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمام کتابیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے دنیا کے تمام مذاہب کی جو تعلیمات تھیں وہ نہیں رہی جو تھیں۔ توحید ہی صرف وہ عقیدہ ہے جو اپنی اعلیٰ ترین شکل میں صرف قرآن کے اندر ہے، اور توحید ہی ہے جس کی وجہ سے ہر طرف سے نظریں ہٹا کر ایک اللہ کا بندہ بن کر اس کے بتائے ہوئے راستے پر، صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ بھی حکم دیا جاتا ہے کہ چلنا بھی ہے اور تقوی کے ساتھ چلنا ہے، ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے نہیں چلنا ہے۔ توحید کے اول بھی توحید ہے اور آخر بھی توحید ہے، اور وہ جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اعتراض میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، جی ایرانی مجوسی تھے، جی ہندوؤں کی رسمیں، مختلف پوسٹیں آتی رہتی ہیں، ہندوؤں کی رسمیں دیکھ لیں، مناسک دیکھ لیں، مسلمانوں میں بھی اسی طرح کی ہیں، یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ دیگر مذاہب سے مماثلت تو بہرحال نظر آتی ہے، اسی طرح دیگر ادیان میں بھی اسلام کی مماثلت نظر آتی ہے، یعنی مطلب اسلام میں جو چیزیں ہیں وہ ان کے ادیان میں بھی نظر آتی ہیں، بلکہ آج کل کیپٹلسٹ میں بھی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی آپ کو، کمیونزم میں بھی نظر آئیں گی، سوشلزم میں بھی نظر آئیں گی۔ یہ اسلام کی بھی چیزیں ان میں نظر آتی ہیں، یہ حقیقت ہے اور سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ مبالغہ آمیزی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے وحی کا اختتام ہوا تھا، اس کی شروعات نہیں ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ جب اختتام ہوا تھا تو اس سے پہلے بھی تو چلا آ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو انسان چلے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو بہت شروع سے آ رہی ہے، اور قرآن اس کا شاہد ہے کہ وحی میں انسانی خیالات کی آمیزش ہوئی ہے ماضی میں، اور وہ ہوتی تھیں، قرآن میں نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ آمیزش کی باقیات تو اسی دنیا میں تا قیامت رہیں گی، اب جو آمیزش ہو چکی ہے تو اس کی باقیات تو رہیں گی نا، وہ تو ختم نہیں ہو جائیں گی، اور وہ قیامت تک چلیں گی۔ جب مادہ فنا ہوگا، جب دنیا فنا ہوگی، تبھی یہ باقیات بھی ختم ہوں گی، اور انسانوں کے مختلف گروہوں میں یہ باقیات رہیں گی، ایسا چلتا سلسلہ رہے گا، اور ساتھ میں وحی کی تعلیمات بھی رہیں گی، لیکن دیگر مذاہب میں بگاڑ ہو جانے کے بعد والی شکل میں رہیں گی۔ دیگر مذاہب میں جو ہے وہ بگاڑ کے ساتھ رہیں گی، اور اگر ہمارا دین اسلام بھی اگر ہم نے مذہب کے طور پر لیا تو اس میں بھی بگاڑ کی صورت تو پیدا ہو ہی گئی ہے۔ تو ساتھ ساتھ دینی تعلیم، وحی کی تعلیمات بھی ساتھ ساتھ ان کے سفر کرتی رہیں گی۔ صرف وحی کی تعلیم جو ہے اس میں نہیں ہو سکتی کسی قسم کی آمیزش۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف ایک اللہ کا قانون چلتا ہے، چونکہ دوسرا کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے اس کا قانون بھی اکیلا ہے، دوسرا کوئی قانون بھی نہیں ہے، ورنہ تو فساد ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، یہ تو فساد ہو جاتا اگر دوسرا کوئی قانون بھی ہوتے تو، کیونکہ اللہ کے بعد صرف انسان ہے جسے خدا نے اختیار ارادہ دیا ہے، جس پر ملائکہ نے اعتراض اٹھایا تھا، اور اس اعتراض کو اللہ نے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو۔
لہذا انسان اپنی انسانیت والی دنیا میں خدا کے قوانین کے ساتھ اپنے قوانین شامل کر لیتا ہے۔ یہ سانحہ جس سے شرک پیدا ہو جاتا ہے اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے قوانین میں اپنے قوانین شامل کر لیتے ہیں، وحی کے قوانین میں، چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہو، چاہے شان نزول کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں، تو وہ شرک ہے، اور اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے کائنات میں۔ اسی لیے تو فساد نظر نہیں آتا کہ وہاں پر ہم قوانین اللہ کے قوانین میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے کائنات کے قوانین کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو لکھ نہیں سکتے۔ اگر لکھ سکتے ہوتے تو اس میں بھی شامل کر لیتے اور فساد پیدا ہو جاتا کائنات کے اندر۔ لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ خدا کے قوانین میں اپنے انسانی قوانین شامل کرنا، یہ شرک صرف انسان کر سکتا ہے۔ کوئی دوسرا اس کائنات میں چونکہ خدا نہیں ہے جو یہ شرک کروا سکے۔ الصلاۃ اور صوم کی شکلوں میں بھی یقیناً بگاڑ پیدا ہو گیا ہوگا، یعنی جو شکل ہوگی اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہوگا، لیکن بالکل ہی کوئی نئی چیز ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ صلاۃ تھی ہی، یہ نماز تھی ہی نہیں، یہ روزہ شکل میں تھا ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض ایسا کچھ نہیں تھا کہ سرے سے یہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر اسے ہم مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کائنات کا کوئی اور خدا بھی ہے جس نے یہ جدید یا فرسودہ غلط دوسرا طریقہ ایجاد کر لیا تھا اور لوگوں کو اس پر لگا دیا تھا۔ پھر تو ہمیں کائنات میں کوئی اور اللہ ماننا پڑے گا، الہ ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ایک جدید وہ طریقہ اختیار کیا گیا اس کا جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو دوسرے مذاہب سے بھی تو دلیل ملتی ہے کہ ایسا کہیں نہ کہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ بگاڑ ضرور ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسی کہانی تھی ہی نہیں اور یہ پیدا کر دی گئی۔ اگر یہ ہم مانتے ہیں کہ دوسرا خدا نہیں ہے تو پھر ثابت ہوا کہ وحی میں انسانوں کی طرف سے ملاوٹ ہوئی ہے، یا ان رسومات میں بھی ملاوٹ ہوئی ہے۔ قرآن میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو دیگر کتابیں ہیں ان کی وحی میں تو ملاوٹ ہوئی ہے۔ اس صوم و صلاۃ یعنی نماز کے طریقے میں بھی ملاوٹ ہوئی ہے اور اس کی شکل کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ صوم، صلاۃ، نماز کی ابتدائی شکل اور اس کا یہ محدود دائرہ اسی طرح کا تھا، جو یہ ہے، لیکن اس کا جو وسعت والا دائرہ ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن اس محدود دائرے میں وحدت ہونی چاہیے، جو کہ ضروری ہے۔ اگر وحدت نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں بھی ہمارے پاس وحدت نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے دائرے کو تو کم از کم وحدت میں ہونا چاہیے تھا، وہ وحدت میں نہیں ہے۔ اور اگر اس محدود دائرے کو وسعت نہ دی جائے اور اسے بڑے دائرے میں تبدیل نہ کر دیا جائے تب بھی اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اب اس محدود دائرے کو اٹھا کر وسعت دی جائے اور جو اس کا وسیع دائرہ ہے، جو حق ہے، اس وسیع دائرے میں اس محدود دائرے کو مدغم کرنا چاہیے۔ وہ ہم نہیں کر سکے 1000 سال میں، تو اسی لیے ہم جو ہیں آپس میں ہی لڑ مر رہے ہیں۔ ہم نے اس کو وسعت نہیں دی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اسے معاشرت، معیشت، نظام مملکت، انسانی ذات کی نشو و نما کے دائروں میں مدغم نہیں کرتے اور اسے ایک نظام کے دھارے میں نہیں لاتے اور نہ ہی اسے ایک نظام کے طور پر برتتے ہیں، تو اس صلاۃ، صوم، نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ انفرادی تسلی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب کہاں سے نکالا جا سکتا ہے کہ پھر تو جب نظام میں شامل کرنے کی اہلیت ہو جائے گی تو صوم، صلاۃ، نماز ادا کر لیا کریں گے؟ نہیں، یہ بھی بات صحیح نہیں ہے کہ جی نماز تب پڑھا کریں گے جب نظام قائم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اگر اسکول میں کچھ مسئلہ ہے اس کے ساتھ ناغہ کرتا ہے تو وہ ناغہ تو زہر ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سے ہم اگر نماز سے، روزے سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے زہر ہے۔ تو نظام کا ہم انتظار، نظام کی آرزو تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے انتظار میں ہم ان چیزوں کو، رسومات کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور چھوڑنا چاہیے بھی نہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے دائرے میں صوم، صلاۃ، نماز کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ نظام کے اندر ان کی ضرورت ہے۔
لیکن یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ کرنے کی چیز ہے۔ اس کا خیال بھی رکھیں اور اس کو ذہن میں رکھیں، اس کا احساس بھی کریں اور یہ سمجھیں بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔